جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہو، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگوں پیٹھ دکھا کر جو نکل چکے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، یہ ایک بہت سخت سٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بچے کتنے ہیں؟ 1/3۔ لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے، یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے۔ فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا۔ اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گی۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے۔ یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیز، انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے، وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا
اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے، اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے. کبھی میرا عزیز دوست، کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر، کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا، ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں؟ میرے عزیزوں، جو آخر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی، دیکھی جانے والی تھی، جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے. لیکن میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی. لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. میرے عزیزوں، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق میں، دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئی، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں. بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے. اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں. اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا. پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے. ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے. اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا. ایمان سلامت ہے،
جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا. ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے. سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو. اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں. آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں. سلام ان بہنوں کو. آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی. بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں. وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں. وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزو، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے. اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے. ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے میرے عزیزو، ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس
ताकत व कुव्वत नाम की कोई चीज है तो वो ईमानी ताकत है। बाकी कोई चीज, कोई ताकत व कुव्वत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो कुव्वत ईमानी है जो बद्र में सहाबा के साथ थी, वो कुव्वत ईमानी है जो उहद में भी सहाबा के साथ थी। वो ईमानी ताकत और कुव्वत का जोश ही है जो 4000 होते तो 40,000 पे भारी हुआ करते थे। वो ईमानी ताकत व कुव्वत ही है जिसपे अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। आज मोमिनो, आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। मैंने देखा है मेरे अपने मामलात में 8 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा, पल पल देखता रहा, और ऐसी जमीन पर मुझे लिटाया जाता जहां फर्शी भी नहीं है, पत्थरों की जमीन पर लेट लेट करके हमारी कमर टूटने पर आती। उस वक्त लोग ये कहते फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, फलां की तरफ से मदद आ जाएगी। हमने ये लाइन भी लगा दी है, ये सोर्स भी लगा दिया है, हर तरफ देखता रहा। आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी। हमारी शहादतें रंग लाएंगी। उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे, मौलाना फिर से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा। ये मेरी बात नहीं, कुरान कहता है वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। लोग तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दे, अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दे। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, अल्लाह का चिराग ये कुरान है, अल्लाह का चिराग रसूल पाक की जात है। और जालिम ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस चिराग को बुझा दे। और कुरान कहते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा और पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। आखिर में ये जुमला अल्लाह ने फरमाया, अगरचे काफिरों ये बात नापसंद करते हो, अगरचे मुशरिक ये बात नापसंद करते हो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ये बात तो बुरी लगेगी ही। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये होने वाला है जो कुरान ने कहा। याद रखो, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे रब का फरमान कभी टल नहीं सकता। जो कुरान ने कहा है वो होकर रहेगा और उसी पर ईमान हम सब मोमिनों की शान है, हम सब मोमिनों की शान है। बस आपके लिए जिम्मेदारी ये है, आओ उन बुराइयों की वादियों से जिसमें पड़े हुए हो, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, तुम्हारी नमाजों का हिसाब कर लो, तुम्हारे अपने अमाल का हिसाब कर लो। अल्लाह की मदद को पुकारते हो तो यकीनन अपने चेहरे साफ तो कर लो, अपने दिलों को पाक तो कर लो, अपने अमाल, अपनी पेशानियों को मस्जिदों के सज्जों से सजा तो लो। फिर मांगने में तुम्हें एक मजा भी आए, एक लुत्फ भी आए। रहमान की बारगाह में हाथ उठाएं तो आपको लुत्फ भी आए, अपने लिए भी और मजलूमीन के लिए भी मांगने में मजा तो आए। लेकिन जब आज हाथ उठाते हैं तो फिर ये दिल में बात आती है, फजर तो कज़ा करके सोया था, इशा तो पढ़ा नहीं था, और मेरे हालात ये हैं, हराम खाया हुआ है, किसी का माल गसब किया हुआ है। इन तमाम मामलात को लेकर किस तरह से हाथ उठाओगे अल्लाह की बारगाह में? पहले अपने आप को पाक कर लो मेरे अजीजों। जब साफ सुथरे हो जाओ तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। इसलिए कि दुनिया में हमने देखा है, साफ प्याला लेकर के आओगे तो दूध भी डाला जा सकता है और मिठाई भी दी जा सकती है, लेकिन प्याले में ही कीचड़ भर करके लाओ तो दूध देने वाला क्या उसमें दूध डाले और मिठाई देने वाला क्या उसमें मिठाई डाले। ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, बिला तशबीह व बिला तमसील। अपने पाक दिलों को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओ तो फौरन तुम्हारे लिए मदद भी आ जाए।
فوراً مدد بھی آ جائے. اللہ کریم ان غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی فتح کو سدا قائم و دائم رکھے, اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بکھرے گھروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبادی عطا فرمائے, ان کے کمزوروں کو مولا طاقت و قوت عطا فرمائے, ان کے شہیدوں کو مولا اجر عظیم نصیب فرمائے, ان کی بیواؤں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے یتیموں کو مولا طاقت و قوت عطا کرے, ان کی مسجدوں کی آواز اور ان کی گونج کو مولا پھر سے بلندی عطا فرمائے, اور ان کے صبر اور ان کے استقامت اور ان کے حوصلے کو مولا پورے دنیا کے مومنین کے دلوں میں قائم عطا فرمائے. ان کے ہر طرح کے حوصلے, ان کے صبر اور ان کے مجاہدانہ استقلال کو مولا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز حکایت عطا فرمائے. مولا کریم تیرے دربار میں دعا ہے ہم سب کو بزدلوں کی جماعت سے نجات عطا. اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے, اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی, اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. یہاں احکام شریعت ہے. یہ آیات اور ان کے ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93, 92 اور 93, ان میں احکام یہ بیان کیے گئے ہیں کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور قتل تک کی نوبت پہنچ گئی تو اب کیا کیا جائے. ایک بات یاد رکھ لیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں بھی قتل کے متعلق بہت سخت وعید ہے. کسی کا بھی مرڈر کرنا, قتل کرنا مسلمان کا, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. وہ قتالہ کفر, اور اس کا قتل کرنا کفر تک لے جائے گا. کسی مسلمان کا قتل کفر تک پہنچا دے گا. ہاں کچھ قتل ایسے ہیں جو انجانے میں ہو گئے, خطأً جس کو کہتے ہیں, یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کیا. ایک ہے قتل عمد, جان بوجھ کر کے قتل کرنا. ایک ہوتا ہے سہون قتل کیا, گولی چلا رہا تھا جا کر لگ گئی کسی, وہ پرندہ مار رہا تھا ادھر لگ گئی, تیر چلا رہا تھا کسی اور جگہ کسی مسلمان کو لگ گئی. تو اس طرح کے جو قتل ہیں اس کو سہون قتل کہتے ہیں, یعنی بھول کر کے ہو گئے یا خطأً. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں کے متعلق آیتیں آئیں. جو جان بوجھ کر کے قتل کیا, جس کو کلر کہیں, مرڈر کرنے والا, اس کے متعلق تو قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا. جو جان بوجھ کر کے عمدن قتل کیا کسی ایک مومن کو تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ بہت دن تک رہے گا, لمبی مدت تک رہے گا, اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا. وَلَعَنَهُ, اور اللہ نے اس پر لعنت بھی بھیجی. ایک مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کرنا. اور دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا. قتل الناس جميعا, تمام انسانوں کے قتل کا گناہ اس کے اوپر ہے. تو اسلام میں قتل, مرڈر یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اگر ایک دوسرے کی جان محفوظ نہیں تو پھر اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کو دی ہے شریعت نے, 5 چیزیں ایسی ہیں, اس پر میں نے بیان ریکارڈ کیا تھا. اس کو 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز جان کی حفاظت. آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے, اور اس جان کو بچانے کے لیے کئی اوقات ایسے بھی ہیں جہاں حرام کو بھی تخفیف کر کے آسان کر کے دے دیا گیا ہے. جیسے قرآن پاک میں
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، شراب تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جان جا رہی ہے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ قطرہ دو قطرہ ڈالنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کو حلال فرمائے. کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ کھا لینے سے جان بچ سکتی ہے تو اس کو جان بچانا فرض ہے، اگرچہ وہ حرام چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کوئی شخص ایسا مسلمان جو قید ہو گیا، اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی ہے، اس کی جان جانے والی ہے، اس کو قتل کیا جانے والا ہے، مجبور کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، تو زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور قرآن کہتا ہے اگر اس کا دل ایمان پر جمع تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا. کیوں اجازتیں کیوں دی گئی ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، یہ فرض اول ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ پوری تمام چیزوں میں جان بچانا فرض ہے. حتیٰ کہ مسائل اگر میں آپ کو بتاؤں، ٹھنڈیوں کے دن ایسے آ گئے کہ پانی سے وضو کرنے پر ہاتھ شل ہو سکتا ہے. سخت ٹھنڈی کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہلکی پھلکی ٹھنڈی نہیں. کچھ کڑاکے کی ٹھنڈیاں ایسی آتی ہیں اور عمر دراز لوگ ان کو فالج مار جاتا ہے، لقوا ہو سکتا ہے. ایسے حالات میں پانی ہوتے ہوئے بھی ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم تیمم کرو، نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے. اس کے بعد دوسرے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بعد کے فرائض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ جان کی حفاظت. اور جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح دوسرے مومن کی جان بھی تمہارے لیے بچانا فرض ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ زمین تم جانتے ہو؟ یہ دنیا کی سب سے مقدس زمین، بلد اللہ الحرام، خانہ کعبہ جہاں پر ہے. پھر یہ گھر کو دیکھے ہو تم، خانہ کعبہ، اللہ کا سب سے پاکیزہ گھر. اب سنو، 3 باتیں اس میں آئی ہیں. یہ مہینہ جتنا عزت والا ہے ذی الحجہ کا، جس میں حج کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ ذی الحجہ کا جتنی حرمت والا، عزت والا ہے، یہ زمین جتنی عزت والی ہے، اور یہ خانہ کعبہ جتنی عزت والا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے میرے نزدیک ایک مومن کے خون کی عزت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس سے بھی بڑھ کر کے عزت والی ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھیں. مومن کسی بھی مسلمان کا قتل بہت بھاری گناہ ہے، دنیا کا ایک بڑا گناہ ہے. اسی لیے تو سب سے پہلا مرڈر جو ہوا دنیا میں، سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل کا، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا. قابیل نے قتل کر دیا اپنے سگے بھائی کو، اور وہ بھی عورت کے چکر میں. ایک عورت جس کو قابیل چاہتا تھا کہ نکاح کر لے، لیکن وہ شریعت آدم میں حابیل کے حصے کی تھی، لیکن یہ صرف اور صرف ہوس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. کون؟ قابیل، چھوٹا تھا، بڑے بھائی کو قتل کر دیا. وہ پہلا قتل تھا دنیا میں. لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے کہ قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے، قتل کرنے والوں کو تو ان کا گناہ ملے گا ہی، لیکن یہ سارے قتل کا گناہ بھی قابیل کے سر پر جائے گا، کیونکہ شروعات اس نے کی تھی. تو گویا کہ سارے لوگوں کے قتل کا گناہ اٹھانا عام بات نہیں. قرآن جب یہ کہہ دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو دوزخ ہے جس میں وہ مدتوں رہے گا. کب تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے. ہاں، قتل کی کئی صورتیں ہیں. کسی مومن کو قتل کرنے کے 2 طریقے میں نے یہ بتایا کہ ایک جان بوجھ کر کے ہوا، ایک
خطأن ہو گیا، سہون ہو گیا۔ جان بوجھ کر کے بھی جو قتل ہو رہے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو آپ اس زمانے میں گولی مار کر کے قتل کر دیے، یا پھر چاقو چھری سے حملہ کر کے قتل کر دیے، تلوار سے قتل کر دی۔ یہ تو جان بوجھ کر کے قتل ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو قتل میں شامل ہوتی ہیں، اس کو توجہ سے سن لیں، وہ بھی گناہ بڑا ہے۔ کسی کو ایسا پوائزن دیا جو بظاہر اثر نہیں کرتا تھا، دھیرے دھیرے اثر کرنے لگا، اور اسی زہر، اسی پوائزن میں اس کا انتقال ہوا، تو یہ بھی قتل کا ہی گناہ ہوگا۔ کسی کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی میڈیکل والا ہو یا آپ ہی کیوں نہ ہو، ایسی زہریلی گولیاں دی، نیند کی نشیلی دوائیاں دی، جس کا وہ ایڈکٹ بن کر کے اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مرڈر میں اور قتل میں آپ کو قاتل کا ہی گناہ ہوگا۔ ایک قتل عمد ڈائریکٹ ہو گیا، اور ایک قتل یہ ہے جو سلو موشن میں جا کر کے تھوڑی دنوں کے بعد اس کو ختم کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا، بعض لوگ کسی کے قتل کے لیے، موت کے لیے یہ زہر کا استعمال جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح سحر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ زہر اور چیز ہے، سحر اور چیز ہے۔ زہر پوائزن، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ تو جادو کے راستے اپنائے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت و حیات تو صرف اللہ ہی کے دست قدرت میں، یہ جادو کا کیا ہے؟ میرے عزیزو، یقیناً اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، لیکن چیزیں اسباب بن جاتی ہیں۔ چاقو سے مارو تو مرتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اس وقت تو یہ نہیں کہو گے کہ چاقو کی کیا اہمیت ہے، نہیں، چاقو ذریعہ بن گئی موت کا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے لیے جادو اور سحر ذریعہ بن جاتا ہے موت کا۔ اور اس قتل میں جو لوگ شریک ہیں وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اس لیے کہ جادو عام طور پر قتل تک اور موت تک جو جادو لے جاتا ہے وہ کوئی حلال جادو نہیں، اس میں بندہ پہلے کافر ہوتا ہے پھر جادو کرتا ہے۔ جس نے جادو کیا وہ پہلے کافر بنتا ہے، کیونکہ اس میں کفریات اور شرکیات بھرے ہوتے ہیں۔ تو جادو کرنے والا پہلے اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے، شرک کے جملے اس میں ہوتے ہیں، یا قرآن کے خلاف، حضور کے خلاف، معاذ اللہ۔ بعض جادوگر پیشاب سے مقدس آیتیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ بہت خطرناک قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جس کا ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس راستے پر جا کر کے جو قتل اور ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں وہ بھی قاتل ہیں۔ اگرچہ جادو کے اثرات سے کئی دنوں کے بعد کوئی انتقال کر جائے تو قاتل ہی ہے۔ اور جادو کرنے والے کو زندیق کہا ہے بعض علماء کے نزدیک، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ جادو کرنے والے کے بعض علماء کی بات کر رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور وہ اسی نحوست میں اور کفر میں بھی مر جاتا ہے۔ مسلمان کو تو یہ زیب بھی نہیں دیتا جادو، اور کسی جوتش کے پاس جانا، سحر کرنا، ٹونے کروانا، معاذ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اتی بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس، جوتش کے پاس گیا، گویا کہ اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا اس کا انکار کر دیا۔ تو ہم میں سے تو کوئی اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کے لیے اس گھٹیا راستے کا استعمال کریں۔ ہاں، شیطان اس راستے پر لاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ قتل کی صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زہر سے، سحر سے، اب نئے طریقوں سے، جیسے چاقو، چھری، گولی، بندوق، یہ تمام چیزیں تو قتل کی صورتیں ہیں۔ ایک اور چیز ہے میرے عزیزو، توجہ چاہتا ہوں، ایک اور قتل ہے، وہ بھی عمدن قتل میں آتا ہے، سہون قتل میں نہیں۔ سہون قتل کے متعلق ابھی جو آیت میں نے پڑھا اس کے لیے کفارہ ہے۔ سہون کا مطلب سمجھ گئے نا؟
خطا کے طور پر، جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا تھا، ہو گیا. پرندے پر تیر چلا رہا تھا، کسی کو جا کر لگ گیا اور ختم ہو گیا. یا گولی کہیں اور چلا رہے تھے، لگ گئی کسی کو اور وہ چلا گیا. یہ سہون قتل یا خطأً قتل، خطا کے طور پر ہو، اس کے لیے کفارہ ہے. قرآن نے بیان کیا ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، اور پھر فدیہ ہے آپس میں جو طے کریں گے، اتنا مال دے کر کے جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو راضی کر لو، اس کا کفارہ ہے، اسے معاف کیا جائے گا. یہ سہون قتل. لیکن عمدن قتل کے لیے نہیں، عمدن قتل کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے کہ کسی کا مرڈر کر دے اور پھر آ کر کے خیرات کر دے، ادھر دان بھی کر رہا ہے ادھر قتل بھی کر رہا ہے. یہ عمدن قتل کے لیے نہیں. اب ایک صورت عمدن قتل کی یہ بھی ہے کہ آپ زندہ آدمی کو مار رہے ہیں، جیسے میں نے صورتیں بتائی، چاقو سے، تلوار سے، گولی سے، بندوق سے، زہر سے، سحر سے، جس انداز سے بھی آپ نے مارا وہ قاتل ہی کہلائیں گے. ایک صورت ہے قتل کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کیا، وہ بھی قاتل ہے، یہ بھی قاتل ہے، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. جیسے کسی کا حمل تھا، بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی تھی، دل کی دھڑکنیں ہونے لگی تھی، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بچہ چاہیے ہم کو، ابورشن کروا دیا. قتل کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جان کو، ایک زندہ جان کو مار دیا آپ نے. قتل کا گناہ وہی چیز میں بتاؤں، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم. اور کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے. ہاں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. مسائل آپ علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھیں کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ بچہ پیٹ میں کچھ ایسی حالات میں آ گیا کہ ماں، یعنی جو اس کی ماں ہے اس کی جان پر بنا سکتی ہے، یا بچے میں ڈیمیج ہے، فلاں فلاں بہت صورتیں ہیں. کچھ ایسے حالات ہوں گے جو ماہر طبیب اور ماہر حکیم کے کہنے سے ابورشن کرنے کی اجازتیں ہو سکتی ہیں، کچھ صورتیں ہوں گی. لیکن عام طور پر کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، میرا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے، میں نہیں چاہتا، یہ سب صورتیں قتل کی ہیں، حرام کی ہیں. یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں آج لوگ ملوث بھی ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. اور یہاں تو حالات چلیں قانونی جرم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو معلوم کرنا، اس کے سیکس کو معلوم کرنا یہاں جرم ہے، لیکن باہر اس کو معلوم کرا لیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے UK میں یہ کہا کہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسی حساب سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں. تو وہاں پر حالات تو ایسے ہیں کہ جو چیز نہیں چاہیے اس کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹ سے نکال دیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو 3 4 لڑکیاں اپنے پیٹ سے گرا چکے ہیں کہ نہیں اس بار ہمیں لڑکا چاہیے، ہم لڑکیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہ قتل جو ہے مکہ والے جو قتل کرتے تھے اس سے مختلف نہیں ہے. مکہ والے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ لڑکی اگر ہو تو گلا گھونٹ کر کے اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے، لڑکی پیدا ہو. اور ترقی یافتہ دور میں اب پیدا ہونے کے بعد گلا نہیں گھونٹتے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کو گلا گھونٹ دیتے، ختم کرتے. اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، اذا السماء سورہ تکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس والی صورت میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن یہ جو بچے تم نے مارے تھے یہ غائب نہیں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب بچے کھڑے ہوں گے. یہ جو ناحق قتل کی گئی تھیں بچیاں ہوں یا بچے، یہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے مولا پوچھ ان سے کہ میرا گناہ کیا تھا جو انہوں نے میرا قتل کیا، میرا جرم کیا تھا، کس گناہ میں مجھے انہوں نے مارا تھا. بتا نہیں سکو گے. ارے وہ دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا، اس کا گناہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا. تو یہ ایک قتل میں مبتلا ہے لوگ،
ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرو میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر حالات نس بندی کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں، یعنی بند کرانے کے جو آپریشن ہوئے ہیں یا جس طرح کے، اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ کہاں تک کی اجازت دیتی۔ اب حالات قوانین ایسے بنائے جانے لگے ہیں کہ کمپلسری کر دیا جائے گا کہ تمہاری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری نسل میں زیادتی ہو رہی ہے، دوسروں کی گھٹتی جا رہی ہے، تم بند کرو۔ اگر بچے 2 سے زیادہ ہوں گے تو تم سے گورنمنٹ سہولتیں چھین لی جائیں گی، اسکول کے پرابلمز اور سیاست میں داخلہ ممکن نہیں، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے 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 پابندی۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں بچوں کے پیدا ہونے نہ ہونے کا سارا کام تمہارے نہ شوہر کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم جس طرح تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔ تم کو کھلا رہے کہ نہیں رب تبارک تعالیٰ؟ لوگ اپنی غریبی کے چکر میں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں، بچے پیدا کروں گا کہاں سے کماؤں گا؟ تم کو کون کھلا رہا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تو رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو جس طرح رزق دے رہے ہیں وایاہم، ان کو بھی ہم کھلائیں گے جو تمہاری اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے تو پھر قتل تو بنتا ہی نہیں۔ کس بات کا یہ مرڈر ہے، کس بات کا یہ جرم ہے؟ اب رہی بات، کچھ ایسے حالات اب پیش آ گئے کہ کچھ عورتیں جو سیزرین کے ذریعے سے بچوں کی ولادت جن کی ہوئی تو ان کے بچے دانیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، تو اب وہ 3 کے بعد یا 4 کے بعد اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ پوزیشن آ جائے تو پھر وہی والی بات میں نے بتایا، مسلمان پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جان بچانا فرض۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تو بند کرا سکتی ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لیکن یہ عام صورتوں میں نہیں جس کو فیشن بنا دیا گیا، ہم دو ہمارے دو، یہ فیشن اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ جوانوں سنو، حضور فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، حضور فرماتے ہیں اے نوجوانوں، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ تمہاری نسل کی کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث۔ عیب کس بات کا ہے؟ عیب کس بات کا ہے؟ یہ تو ماڈرن کلچر اس طرح سے ڈالا گیا ہے ہمارے اندر کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو تانا مارو تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے، دوسرا کوئی زیادہ بچے نہ پیدا کرے۔ میرے عزیزوں، پہلے تا مسئلہ یہ تھا کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی وہ پورے محلے میں فخر کرتا، جس کی اولاد زیادہ ہوتی۔ قرآن کی آیت آ گئی اس پر، عرب لوگ اس پر بہت زیادہ فخر کرنے لگے، کسی کے 40 ہیں، کسی کے 45 ہیں، کسی کے 30 ہیں، ایک بیوی سے نہیں، الگ الگ عورتوں سے۔ تو اس طرح کی اولاد کی کثرت پر عرب لوگ فخر کرنے لگے، تو قرآن کی آیت آ گئی اعلموا انما الحیات الدنیا لہو لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد۔ اللہ نے فرمایا جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، لہو و لعب، آپس میں فخر کرنا، اولاد کو زیادہ کر کے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ یہ انہی حالات کے لیے قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ کم بچے پیدا کر کے فخر کر رہے ہیں۔ میاں کون سی جوانی ہے تمہاری؟ کون سی مردانگی کی بات ہے؟ بچے کم کر لینا یہ فخر یہ انگریزوں کا ہے۔ یہ اب ماڈرن کلچر اس طرح سے بنایا گیا ہے، اولاد کی کثرت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قیامت میں تمہاری کثرت اولاد پر فخر کروں گا، جس کی اولاد زیادہ ہوں گی اس کے فخر ہوں گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اولاد زیادہ عطا کرے، یہ فرمایا گیا اسے نعمتیں بھی زیادہ ملتی، اسے نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کئی اولاد
जन्नत में जाने का उसका जीना बन सकती है। एक मुजरिम हो गया, दूसरा डाकू हो गया, तीसरा चोर हो गया, कोई तो होगा जो अल्लाह वाला होगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में औलाद में से कोई नेक जरूर होगा। हर बाप को एक बेटा इस तरह दिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये जो अब सूरत आई, यही तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में कांग्रेसी लेडी इंदिरा गांधी ने जो डिक्टेटरशिप थी, यानी यूं समझ रहे इमरजेंसी का दौर भी हिंदुस्तान ने देखा है, कोई हुकूमत नहीं, सब मनमानी चल रही थी। उस जमाने में सख्ती के साथ उसने ऑर्डर पास किया था कि नसबंदी करा दी जाए सबकी। नसबंदी क्या है? मर्द को भी इंजेक्शन मार करके अब बच्चे पैदा करने की सलाहियत इसकी खत्म की। मर्द तो रहेगा लेकिन माद्दा मनविया शायद खत्म कर दिया जाता कि वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती, या तो फिर औरत को ये ऑपरेशन करा के बंद करें, दोनों में से किसी एक को। ये कानून पास हो रहा था, आज से तकरीबन ये 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। कानून पास हो रहा था। उस वक्त बहुत सारे उलमा को और मुफ्तियान इकराम को इस मामले में आना पड़ा, लेकिन हैरत की बात है मेरे अजीजों, हुकूमत वक्त से डरने वाले भी कुछ लोग थे उस जमाने में, खौफ खाए हुए थे कि और वो भी साड़ी वाली है, पता नहीं क्या कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो बड़े बड़े मदरसों से भी फतवे जारी हो गए। हाँ, हालात ऐसे हैं तो नसबंदी करा लेना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद से भी कुछ उलमा ने फतवे जारी किए थे कि नसबंदी कर सकते हैं, क्योंकि अम्मा कह रही हैं तो हो जाना चाहिए। लेकिन बरेली के ताजदार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब ये आया सवाल, आपने शरीयत इस्लामिया का पूरा मसला रखा। मैं किसी की हिजू नहीं कर रहा हूं, लेकिन अहले हक हर जमाने में रहे। अहले हक से ये जमीन कभी खाली नहीं होगी, एक बात याद रखें आप। चाहे ताकतें, कुव्वतें, सियासतें हजार बदलें, लेकिन अल्लाह हक वालों को हमेशा कायम रखता है, चाहे वो तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा जारी फरमाया कि नसबंदी शरीयत इस्लामिया में हराम है, हराम है, हराम। और ये फतवा जब निकला मेरे अजीजों, मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तो हालात ऐसे पेश आ गए थे कि पुलिस उनकी, हुकूमत उनकी, तख्त उनका, जहां से ये शाया हुआ था फतवा, वो प्रिंटिंग प्रेस जो था उसको जला दिया गया, और जो ये कहीं चिपका रहा था उसको मारा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये बगैर सोशल मीडिया के भी फतवा पहुंच गया। 40 साल पहले की बात, सब जगह पहुंचा। फिर मुसलमान अपने कायदे अहले सुन्नत की आवाज पर बाहर आए और कहा, दुनिया में हमें हिंदुस्तान में जिस तरह अपने मजहब की आजादी के साथ जीने का हक है, जब हमारी शरीयत नसबंदी को हराम कहती है तो मुत्तफका तौर पर सारे मुसलमान इसे रिजेक्ट करते हैं। वो रिजेक्ट हुआ 40 साल से, अब तक दोबारा नहीं आ सका, नहीं आ सका। लेकिन अब फिर से दोबारा ऐसी हालात बनाए जा रहे हैं कि फिर पॉपुलेशन को लेकर के ऐसी बातें बीच बीच में एक एक कोई लीडर छोड़ता रहता है। देखते होंगे आप कि इनकी आबादी कम करने के लिए इनको नसबंदी कराने के लिए कहें, 2 बच्चे काफी हैं, 1 बच्चे काफी हैं। मेरे अजीजों, जिनके बच्चे नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो पॉपुलेशन की फिक्र कर रहे हैं। आज हालात ऐसी हैं। हैरत की बात यह है मेरे अजीजों, ये एक जोक है, लतीफा है, या पता नहीं दुनिया पूरी इस बात पर हंसती होगी कि वो आदमी लव जिहाद का कानून बना रहा है जो कभी शादी नहीं किया। सन्यासी आदमी लव जिहाद, मुझे समझ में नहीं आता तुमको इससे क्या लेना देना है कि कौन किससे शादी कर रहा है, क्यों जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हो। कोई मोहब्बत करके शादी कर रहे हैं तो ये तो इंसानी हुकूक के एतबार से आजादी हिंदुस्तान में जी गई है कि जहां तू पसंद करे, अगर तुम्हारे मिजाज मेल खाते हैं तो शादी कर लो।
لیکن یہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ بیچارہ خود نہیں کر سکا تو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے ہونے کسی کی نہیں دوں گا. یہ لو جہاد کا قانون وہی لائے. اور اچھا یہ اور بھی بڑا جوک ہے کہ اس شخص کو مسلم عورتوں کے پیڑت ہونے کی بہت زیادہ چنتا ہے جو اپنی عورت کو ساتھ رکھ نہیں سکا. یہ بھی ایک بڑا لطیفہ ہے کہ اتنی ساری مسلمان عورتوں کے لیے 3 طلاق کا قانون جو لا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکے. یہ ایک عجیب تاریخ ہے. اب یہ لکھی جائے گی بعد میں. قانون کون بنایا تھا تو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کبھی مت بولنا. بہرحال یہاں قتل کی بات چل رہی تھی, میں آگے نہ چلا جاؤں. یہ صورتیں نس بندی کی اگر آتی ہیں تو مسئلہ یاد رکھ لیں. کچھ ہی صورتیں ایسی ہیں جب آپ کو رجوع کرنا ہوگا کسی مفتی سے یا عالم اہل سنت سے, اپنے حالات بتا کر کے کہ ایسی ایسی سچویشن ہے تو کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ میں بچوں کو روک دوں. تو آپ کے لیے جو حکم آئے گا اس پر عمل کریں, ورنہ عام اجازت بند کرانے کی نہیں ہے. اس میں بھی قتل کا حکم آئے گا کہ اگر آپ اس طرح سے روکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جانے والی نعمتوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ قتل عمد کی بات ہو گئی. اب سہون جو قتل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں. سہون کا مطلب بھول کر کے ہو گیا. اس کے لیے احکام شرع یہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن کو انجانے میں قتل کر دیا خطأً فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو ایک مسلمان جو غلام ہے اس کو آزاد کرو, اس کا بدلہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر غلام آزاد کرنے کا جو حکم ہے, غلام اور آقا کا کیا مسئلہ ہے اس پر ڈیٹیل مجھے بات کرنی ہے, لیکن آج تھوڑی سی بات کروں گا. اس ٹاپک پر میں کل عرض کروں گا. غلامی برسوں سے چلی ہے, یہ کوئی اسلامی دور کی نہیں. یہ ایک اسلام پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ ان میں غلام بنائے جاتے تھے, باندیاں ہوتی تھیں اور ان کو اپنے حرم میں رکھتے تھے. یہ تمام یہ حقیقت کیا ہے آج سن لو میرے عزیزوں. غلامی کا دور برسوں سے چلا ہے. برسوں سے بھی مطلب یوں سمجھ لے 3000 سال 4000 سال پرانا دور کہ انسان غلام بنائے جاتے تھے. جو پیسے والا ہوتا وہ غریب کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا تو یہ غلام ہوتا. اب اس کے اوپر یہ کمپلسری کر دیتا کہ تو صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرے گا. جو خدمت کے لیے وہ بولے وہ کرنا پڑتا. خریدا ہوا غلام ہوتا. اچھا بازاروں میں انسان بیچے بھی جاتے تھے پہلے. آج آپ کو ضرورت ہے جیسے بلی خریدنا ہے, طوطا خریدنا ہے, کبوتر خریدنا ہے تو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. اس طرح پہلے انسان بھی ملتے تھے, ان کو زنجیریں باندھ کر کے ان کے آقا لے کر کھڑے رہتے تھے, عورتیں بھی مرد بھی. جو غلام عورتیں ہوتی تھی ان کو کنیز کہتے ہیں یا باندی کہتے ہیں, اور جو مرد غلام ہوتے تھے ان کو غلام ہی کہتے ہیں. تو غلام بیچے جاتے تھے. جس کا وہ غلام ہوتا تھا وہ پیسے اس کی قیمت لگاتا, آپ کو خریدنا ہوتا, بھاؤ تاؤ ہوتا, جیسے سامان خریدتے تھے ویسے ہی اس کو بھی خریدا جاتا. وہ غلام بھی جو ہے کئی طرح کے ہیں. ایک مکاتب ہے, ایک مدبر ہے, ایک ام ولد ہے. یہ شریعت کے اصطلاحیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جیسے ایک مثال میں بتاتا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان لکھا پڑھی ہو گئی کہ اتنے سالوں تک کے لیے تم میرے غلام ہوگے, یہ کام ہو جائے گا تب تک تم میرے غلام ہوگے. میں نے لکھ کر کے دے دیا کہ ہاں میں تمہاری غلامی کروں گا اس وقت تک جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے. یہ مکاتب. تو یہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے مجھے وہ غلام بنا لے گا. ایک غلامی کی صورت یہ ہوتی تھی. اور ایک ہوتا تھا عورتوں میں ام ولد. ام ولد کا مطلب یہ ہے کہ عورت خریدی جاتی تھی صرف بچے پیدا کرنے کی. یعنی کسی عورت کو اس نام پر خریدا جاتا تھا کہ میں تجھ سے کوئی اور کام نہیں کراؤں گا, لیکن یہ ہے کہ تجھ سے میری نسل چاہیے, میری اولاد چاہیے. تو وہ بچہ پیدا کر کے دے دیتی اور پھر اپنے چلی جاتی. اب اس کی قیمت ہوتی
کہ کتنے دن تک وہ رہے گی، ایک بچہ پیدا ہونے تک یا 2 ہونے تک یا 3 ہونے تک. اس کو کہتے تھے ام ولد. یہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی پہلے. تو یہ تمام صورتیں پہلے 3000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور لوگ آج اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا دور تھا. میرے عزیزو، اسلام نے ہی غلامی کے دور کو ختم کیا، ہمیشہ کے لیے ختم کیا. کس طرح سے؟ اب صورتیں میں آپ کو بتاؤں. جہاں بادشاہوں کے ہاں غلام قبروں میں تک ڈالے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک فرعون اگر مرتا تو اس کے ساتھ 50 یا 60 غلام اس کی قبر میں اندر بند کر دیے جاتے تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ بادشاہ کو اگر کوئی ضرورت ہوگی تو یہ خادم رہیں گے وہاں پہ مرنے کے بعد بھی. اس کو حنوط کیا جاتا مسالہ لگا کر کے. یہ جو اہرامات مصر آپ دیکھتے ہیں نا، ایجپٹ کے جو پیرامڈ، یہ پیرامڈز کیا ہیں؟ یہ ایک ایک فرعون کی قبر ہے وہ. اور اس کو بناتے بھی تھے یہی انسانوں سے. اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھواتے تھے، اس میں کتنے مر جاتے تھے. یہ غلامی کا دور تھا. اور جب وہ فرعون مر جاتا، ایک فرعون نہیں تقریباً 18 فرعون آئے. جب وہ مرتے کوئی بھی بادشاہ تو اس کے ساتھ 50 سے 100 خادم اندر ڈال دیے جاتے. وہ وہیں رہتے، پیک کر دیتے ہیں، اور وہ غلام بھی تو اندر مر جاتے تھے. تو غلاموں کے ساتھ جو یہ سلوک تھا، اور ان کے کھانے پینے کے انداز الگ کر دیے جاتے تھے. آقا جو کھائے وہ خادم نہیں کھا سکتا، غلام نہیں کھا سکتا. غلام اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھاتا تھا. غلام کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. جس طرح سے بیل، بھینس، بکری اور گھوڑے باندھے جاتے، ویسی غلاموں کے لیے بھی ایک استبل ہوتا ہے، یا جو بھی ان کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی. یہ تمام غلامی کے دور کو ختم کیسے کیا؟ اب دیکھیں، اچانک تو یہ سارا سسٹم نہیں ختم ہوگا. اچانک سسٹم نہیں ختم ہوگا، کیونکہ بہتوں کے پاس غلام تھے، بہتوں کے پاس خریدے ہوئے پیسوں کے غلام تھے. ایک ایک غلام 1-1 لاکھ کا بھی ملتا تھا، الگ الگ قیمت ہوتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ شریعت نے اب قوانین ایسے بنائے کہ غلامی کا سلسلہ ختم کیسے کرنا ہے. اب مثال میں بتاتا ہوں. جیل ہے، جیل میں 100 قیدی بند ہیں. 100 قیدی بند ہیں، ان کو چھڑانا آسان نہیں ہے. 100 قیدی جیل کے اندر ہیں. اچانک دروازہ کھولو گے تو یہ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، مانے گا نہیں. اور اگر بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سے کوئی بھی چیز سرزد ہو گئی، کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر میں غلاموں کو قید کیا ہوں، اب مجھ سے اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو آپ مطالبہ کریں گے 10 کو چھوڑ دو. تو اس طرح سے ایک خطا پر میں 10 کو چھوڑ دیا. یہ میری خطا ہے، فائدہ قیدیوں کا ہے. تو اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے پورے مومنین کو یہ حکم دے دیا، جس کے پاس بھی غلام ہے وہ سب سن لے. جس کے پاس بھی غلام ہے، تم نے قسم کھایا اور قسم توڑ دیا تو غلام ہے تو آزاد کرو اس کو. اور ایک بار جو آزاد ہو گیا وہ زندگی بھر کبھی پھر غلام نہیں بن سکتا. یہ طریقہ اسلام نے شروع کیا. روزہ تمہارا چھوٹ گیا، روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ پائے یا توڑ دیے، تب بھی اسلام کہتا ہے غلام آزاد کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے. سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ غلام وہ ہے، خطا تم کی ہو، اور تمہاری خطا کا بدلہ اللہ کس کو دے رہا ہے؟ فائدے کے طور پر غلام کو. اسلام نے اس طرح سے غلاموں کو آزاد کیا. مومنین خطا بھی کریں تب غلاموں کو آزاد کرنے کا جو سسٹم ہے، میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں تھا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیسے آزاد کیا معلوم؟ جنگ بدر میں جو قید ہو کر کے آئے وہ بھی غلام بن کے آئے. حضور نے فرمایا مال ہے تو دے کر چھوٹ جاؤ. تو جس کے پاس مال نہیں تھا، حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو کوئی فن آتا ہے، کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی اچھا ہنر جانتا ہے، میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا تو آزاد ہو جاؤ. آزاد کرنے کا جو طریقہ اسلام نے رکھا وہ کسی میں نہیں ہے. تو اس طرح سے کرتے کرتے کرتے
100 سال نہیں گزرے تھے کہ دنیا سے پورے غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج مجھے بتاؤ کہیں انسان ہم خریدتے ہیں؟ انسان کہیں بیچتے ہیں؟ ہم غلام نہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا ہم پر احسان ہے کہ تمام غلامی کے دور کو ہم سے ختم فرما دی. یہاں تک کہ ہم سے زیادہ غلامی عیسائیوں میں ہوا کرتی تھی، یورپ میں ہوا کرتی تھی. یہ تاریخ موجود ہے. بہت سالوں تک، اب تک بھی وہاں غلامی کا سلسلہ تھا، اور وہ اسی کے نشے میں چور آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا دوبارہ وہ غلامی کے زمانے میں آ جائے. یہ چھوٹی ذات کے لوگ، کم ذات کے لوگ، یا پھر بغیر پڑھے لکھے لوگ، بغیر پیسے والے لوگ یہ سینہ تان کے ہم سے بات کیسے کر لیتے ہیں. یہ ٹینشن آج کے امیروں کو بھی ہے، آج کے سیٹوں کو بھی اس بات کا ٹینشن ہے. اس کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں، لیکن بات میرے ساتھ برابر کھڑے ہو کر کے کرتا ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام لانے کی دوبارہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ پھر غلامی کے دور میں چلی جائے پوری دنیا. یہ لاک ڈاؤن کر کے یہی تو چیز ٹرائل میں آ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں پاور رہے حکم کرنے کا. میں کہوں اٹھ تو اٹھنا، بیٹھ تو بیٹھ جائے، بند تو بند، گھر سے باہر نہیں نکلنا نہیں. یہ تمام جو اوامر ہیں، آرڈرز ہیں، یہ فالو کرنے والا غلام ہی تو ہوتا ہے. دوبارہ غلامی کی طرف لے جانے کے لیے جی توڑ کوششیں آج ہو رہی ہیں، جی توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں غلام بننے سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے. اور دوسری دعا یہ ضرور کرنا کہ اے رب قدیر، ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں، دنیا میں کبھی کوئی ہمیں خرید نہ سکے، ہمیں کوئی دوسرا غلام بنا نہ سکے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایسے غلام ہم رہیں.